السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو، تمام دیکھنے والوں کو تربیت سیکھو چینل پر خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ العزیز تجوید کے حوالے سے حروف تہجی انشاءاللہ پڑھے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جائے گا کہ یہ کہاں سے ادا ہوں گے۔ میرے سامنے جو کتاب کھلی ہوئی ہے اس کے اندر طریقہ کار لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں دانتوں کے نام وغیرہ دیے ہوئے ہیں، اور اصل جو مخارج ہیں ان کے نام دیے ہوئے ہیں، جو کہ شاید ہر ایک کے لیے سمجھنا مشکل ہوں، تو میں انہیں آسان الفاظ میں انشاءاللہ بیان کرتا جاؤں گا کہ یہ کہاں سے ادا ہوں گے۔ تو حروف تہجی جو ہیں یعنی حروف ہجا، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، لیکن اس حصے سے کہ جو عام طور پر ہم ہونٹ بند کر لیتے ہیں تو جو آپس میں ملتے ہیں ہونٹ، تو جو حصہ اندر رہتا ہے وہ گیلا ہوتا ہے۔ تو یہی بس جب ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو اسی سے ہی جو ہے وہ با ادا ہوگا۔ کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خاموشی سے جب آپ ہونٹ خاموش ہوں گے، ہونٹ آپس میں ملیں گے اور آپ با کہیں گے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے تا، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے جو دانت ہیں ان کی جڑ سے، یوں کہہ لیں کہ زبان کی جڑ اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگے گی تو تا ادا ہوگا۔ ثا، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے سرے سے لگے، زبان کی نوک اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے ان کے سرے پر لگے گی تو ثا ادا ہوگا۔ اس کے بعد جیم، وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کا درمیان اور بالکل اس کے مخالف اوپر، اس کے مقابلے میں زبان کے درمیان کے مقابلے میں اوپر جو تالو ہے، زبان کا درمیان اس تالو پر چسپاں کریں گے، لگائیں گے، اور پھر ہم جیم کہیں گے تو یہ اس کا مخرج ہے، جیم ادا ہوگا، اور جیم کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہا، حلق کے درمیان والے حصے سے ہا ادا ہوگا۔ خو، حلق کے ادنا حلق سے یعنی منہ کی طرف والا حصہ، یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے۔ دال، زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے، زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگے تو دال ادا ہوگا۔ پھر ہے ذال، زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے پر لگے گی تو ذال ادا ہوگا۔ را، زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑے، زبان کی جو ہے تھوڑی سی پشت یعنی کروٹ لے گی تھوڑی سی زبان، اور وہ کنارہ جو ہے سائٹ، زبان کی سائٹ تھوڑی سی کروٹ لے کر اوپر لگے گی، کہاں پر لگے گی؟ دانتوں کے مسوڑوں پر، تو را ادا ہوگا۔ را، اس کی تھوڑی سی ادائیگی جو ہے وہ مشق کے بعد آئے گی۔ اس کے بعد زا، زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں گے تو اب ان سے زا ادا ہوگا، اور سین یہ بھی ادا ہوگا۔ دونوں کی ادائیگی یہ ہے کہ زبان کی نوک اور اوپر اور نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ اوپر اور نیچے والے دانت آپس میں ملیں اور زبان کی نوک ان دونوں کے درمیان لگے گی، ان دونوں سے مس ہوگی تو
سین اور پھر زا ادا ہوگا. یہ تھوڑے سے شدت سے ادا کیے جاتے ہیں، سختی سے ادا کیے جاتے ہیں، اور ان میں شدت ہوتی ہے، یوں کہہ لیں کہ سیٹی کی آواز ہوتی ہے. اس کے بعد ہے شین. زبان کا درمیان اور اوپر کے تالو سے، یعنی زبان کا درمیان اوپر کے تالو پر لگے گا تو شین ادا ہوگا. اس کے بعد ہے صاد. زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانت، جس طرح سے زا اور سین ادا ہوا تھا اسی طرح سے صاد ادا ہوگا. زبان کی نوک اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کو ٹچ ہوگی، دونوں دانتوں سے لگے گی، تب جو ہے وہ صاد ادا ہوگا. اس کے بعد ہے ضاد. بہت سارے لوگ اس کو ضاد بھی پڑھتے ہیں. تو اب ادائیگی کا جو طریقہ ہے اس کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، اس کا مخرج کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس پر جو ہے وہ میں نے اپنے ایک استاد سے جو ہے وہ یہ مشورہ کیا تھا کہ کہیں پر جو ہے وہ ضاد پڑھا جاتا ہے، کہیں پر ضاد پڑھا جاتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے، اصل کیا چیز ہے. تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی. انہوں نے کہا اس کا جو مخرج ہے آپ اس پر نظر ڈالیں کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، مخرج کیا ہے. آپ مخرج سے ادا کریں، پھر ضاد ادا کریں یا ضاد ادا کریں، مخرج اس کا یہ ہونا چاہیے. لہٰذا آپ اس مخرج کی طرف جائیں اور مخرج سے اس کو ادا کریں. باقی اس اختلاف میں آپ نہ پڑھیں کہ ضاد پڑھنا چاہیے یا ضاد پڑھنا چاہیے، آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں. جو چلیے اس کا مخرج کیا ہے. زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑھیں. زبان کی کروٹ، ہمارے اساتذہ نے کہا ہے کہ زبان کی جو الٹی سائیڈ ہے آپ کی بائیں طرف، وہ کنارہ تھوڑا سا اوپر کروٹ لے کر اور اوپر کی جو داڑھیں ہیں ان پر وہ لگے گا. زبان کی کروٹ جو ہے بائیں طرف والی، الٹی طرف والی، وہ اوپر کی جو داڑھیں ہیں ان پر لگے گی. تو اس کا جو ہے وہ مخرج، وہ اس کا مخرج ہے، اس کی ادائیگی ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی ضاد ضاد. اس کی بھی ادائیگی تھوڑی جو ہے وہ مشق کے بعد ہی آئے گی. اس کی مشق آپ نے بار بار کرتے رہنی ہے تاکہ اس کی ادائیگی اچھی طرح سے ہو. اس کے بعد ہے تو. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے، اوپر والے لیکن سامنے والے دانت، ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں. اس کے بعد وہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے سرے سے لگے تو وہ ادا ہوگا، اور اس کو بھی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے عین. عین جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے، یعنی حروف حلقی بھی کہتے ہیں، حروف حلقی میں سے ایک ہے یہ. اس کے بعد غین. حلق کے اوپر والے حصے سے، یعنی حلق کے 3 حصے کیے گئے ہیں، نچلا حصہ، درمیان والا حصہ اور اوپر والا حصہ. تو غین جو ہے وہ اوپر والے حصے سے، یعنی منہ کے طرف جو ہوتا ہے حصہ، منہ کے قریب جو حصہ ہے وہاں سے غین ادا ہوگا، اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد فا. اوپر کے دانتوں کا سرا نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے پر لگے گا. اوپر کے دانتوں کا سرا نیچے والے ہونٹ کے اندر والی سائڈ لگے گا، اندرونی حصے پر لگے گا تو فا ادا ہوگا. اس کے بعد قاف. زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے تو زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کے نرم والے حصے پر لگانی ہے. زبان کی جڑ اوپر، زبان کی جڑ کو اوپر نرم تالو پر لگائیں گے تو قاف ادا ہوگا. اس کے بعد کاف. بالکل قاف کی طرح زبان کی جڑ کو تالو کے سخت والے حصے پر لگائیں گے تو کاف ادا ہوگا. قاف کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور کاف کو جو ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد
لام، زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ، حافہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے پر، یعنی زبان کا کنارہ جو ہے آپ کا وہ آپ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں پر لگائیں گے تو لام ادا ہوگا. زبان کا کنارہ لگانا ہے، لام. اس کے بعد میم، بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا جو باہر والا حصہ ہے، جو ہونٹوں کا ظاہر حصہ ہوتا ہے وہ خشک ہوتا ہے، وہ خشک حصے جب آپس میں ملیں گے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے جب آپس میں ملیں گے تو میم ادا ہوگا. یعنی ہلکا سا ہونٹوں کو اندر جو ہے وہ منہ کی طرف کھینچنا ہے، تب جو ہے وہ اچھی طرح سے میم کی ادائیگی ہوگی. نون، زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے پر لگے، زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں پر لگیں گے تو نون ادا ہوگا. اس کے بعد ہے واو، یہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، واو. ہا، حلق کے نیچے والے حصے سے، یعنی سینے کی طرف والا حصہ. حلق کا اگر اوپر سے نیچے کی طرف جائیں تو آخری حصہ جو ہوگا جو سینے کے قریب ہے وہ حلق کا نیچے والا حصہ کہلاتا ہے، یا اقصی حلق کہلاتا ہے، سینے کی طرف ہے، وہاں سے ہا ادا ہوگا. اس کے بعد ہے حمزہ، یہ بھی ہا کی طرح ہی اقصی حلق سے نکلتا ہے. پھر یا، یہ زبان کے درمیان اور اس کے بالمقابل یعنی اس کے مقابلے میں جو اوپر تالو ہے اس پر لگنے سے، زبان کا درمیان تالو پر لگنے سے یا ادا ہوگا. تو یا کی یہ دوسری شکل لکھی ہوئی ہے، اس طرح سے بھی یا لکھی جاتی ہے. اب یہاں جو ایک ہی رنگ والے حروف ہیں یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، جو ایک رنگ والے حروف ہیں وہ تقریباً ایک ہی مخرج، ہم مخرج ہیں، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اب اس سبق کے اندر مخارج کی ترتیب دی گئی ہے، اور وہ حروف جو ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں یا جن کا مخرج ایک ہی ہے، ادا ہونے کی جگہ ایک ہی ہے، ان کو جو ہے وہ ایک ساتھ ملا کر دکھایا گیا ہے. تو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس کو دہرا لیتے ہیں. حروف مدہ الف، واو، یا، یہ جو ہے وہ آگے انشاءاللہ ان کی تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے حروف حلقی، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف. تو حلق کے 3 حصے ہیں. اگر اوپر سے نیچے کی طرف جائیں، ہمارا یہ جو گلا ہے یہ حلق ہے، تو اوپر والا حصہ جو منہ کے بعد شروع ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ حلق کا اوپر والا حصہ کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد درمیان والا، اور اس کے بعد پھر آخر جو سینے کی طرف ہے یہ نیچے والا حصہ کہلاتا ہے. تو حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ، ہا، یہ سینے کی طرف یعنی حلق کے نیچے والے حصے یعنی جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد عین، ہا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد غین، خا، یہ دونوں حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ادا حلق سے ہی ہوتے ہیں لیکن اوپر والے حصے سے. اس کے بعد ہے قاف، کاف، یہ زبان کی جڑ جب تالو پر لگے گی تو وہاں سے ادا ہوتے ہیں. فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ قاف زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے پر لگانے سے ادا ہوتا ہے، اور کاف زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے پر لگانے سے ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جیم، شین، یا، یہ زبان کا درمیان اوپر تالو سے لگانے سے ادا ہوتا. زبان کا درمیان جب اوپر تالو پر لگے گا تب جو ہے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے جو حروف شجریہ کہلاتے ہیں. اس کے بعد حرف حافیہ، ضاد، اس کی ادائیگی میں بتا چکا ہوں. اس کے بعد جو ہے حروف طرفیہ ہیں، لام، نون، را، ان کی ادائیگی تقریباً ملتی جلتی ہے کہ زبان کا جو کنارہ ہے ہلکی سی کروٹ لے گا اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا تو یہ لام، نون،
اور را ادا ہوں گے. تو ان میں جو ہے وہ را کی ادائیگی تھوڑی سی جو ہے وہ مشکل ہے، بار بار مشق کرنے سے انشاءاللہ ہو جائے گی. اس کے بعد ہیں حروف نطعیہ، تا، دال، طا. یہ کہاں سے ادا ہوں گے کہ زبان کی جو نوک ہے یہ سامنے والے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے گی، سامنے والے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے گی. تو یہ تینوں حروف ادا ہوں گے، حروف نطعیہ ادا ہوں گے. اس کے بعد ہے حروف لثویہ، یہ ثا، ذال، ظا. یہ کہاں سے ادا ہوں گے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے سرے سے لگے، اوپر والے دانتوں کے سرے سے لگے گی. تو یہ تینوں حروف ادا ہوں گے، حروف لثویہ. اس کے بعد ہے حروف صفیریہ، ان میں سیٹی کی آواز آتی ہے. یہ دونوں اوپر اور نیچے والے دانت آپس میں ملیں گے اور ان سے دونوں دانتوں سے، اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں سے زبان کی نوک ٹچ ہوگی، مس ہوگی، تو ان حروف کی ادائیگی ہوگی. یا یوں کہہ لیں کہ زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں سے ملنے سے زا، سین، صاد ادا ہوں گے. اس کے بعد حروف شفویہ، یعنی ہونٹوں سے جو ادا ہوتے ہیں وہ 4 حروف ہیں، با، میم، واو اور فا. تھوڑی سی ان میں جو ہے وہ تبدیلی ہے یا تھوڑا سا ان میں فرق ہے. با جو ہے وہ ہونٹوں کے اندرونی حصے یعنی گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میم جو ہے وہ ہونٹوں کے خشک حصے ملنے سے ادا ہوتا ہے. واو جو ہے وہ ہونٹوں کو گول کرنے سے، اور فا اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے پر لگیں گے، یا یوں کہہ لیں اوپر والے دانتوں کا سرا نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے پر لگائیں گے، اندرونی حصے پر لگائیں گے تو فا ادا ہوگا. اب ہے حروف قلقلہ. قلقلہ کیا ہیں اور جو ہے وہ کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. یہاں صرف اور صرف آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں. یہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں، انشاءاللہ ان کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. اس کے بعد حروف مستعلیہ، یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ہر جگہ پر ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے. یہ 7 حروف ہیں، جیسے صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف. یہ جو ہے حروف مستعلیہ ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اب کافی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ حروف کی ادائیگی میں. اب ہم یہاں جو حروف ملتی جلتی آواز والے ہیں ان کو پڑھیں گے. کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن تھوڑا سا یعنی بہت ہی باریک سا فرق ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ جو ہے وہ ابھی واضح کرنا ہے. جیسے تا اور طا. تا کی آواز باریک ہوتی ہے، طا کی آواز موٹی ہوتی ہے. ہا اور ہا. ہا کی آواز جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے اور سانس پر زور لگا کے پھر ادا کی جاتی ہے، اور ہا کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے. اس کے بعد ہے عین، حمزہ. عین کی آواز بغیر جھٹکے کے ہوتی ہے، اور حمزہ کی جو آواز ہے وہ جھٹکے سے ادا ہوتی ہے، جھٹکے والی ہوتی ہے. قاف، کاف. قاف کو پر پڑھا جاتا ہے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے. پھر ہے ذال، زا. ذال سیٹی کے بغیر ادا کیا جاتا ہے، اور زا شدت کے ساتھ سیٹی کی آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. پھر ذال، ظا. ذال کی آواز باریک ہوتی ہے اور بغیر سیٹی کی. ظا کی بھی آواز بغیر سیٹی کی ہوتی ہے لیکن اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے
زا ظا، زا کی آواز باریک ہوتی ہے اور سیٹی کی طرح ہوتی ہے، شدت سے ادا کی جاتی ہے، جبکہ ظا کو جو ہے وہ بغیر سیٹی کے اور موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سین اور صاد۔ سین کی آواز باریک ہوتی ہے جبکہ صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ پھر ہے ثا، سین۔ ثا کی آواز بغیر سیٹی کی ہوتی ہے اور نرم ہوتی ہے، جبکہ سین کی آواز سیٹی والی ہوتی ہے اور سختی والی ہوتی ہے، شدت سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ثا اور صاد۔ ثا کی آواز نرمی والی بغیر سیٹی کے، جبکہ صاد کی آواز سیٹی والی اور موٹی بھی ہوتی ہے۔ ثا کی باریک ہوتی ہے بغیر سیٹی کے، جبکہ صاد کی آواز جو ہے وہ سیٹی والی ہوتی ہے اور موٹی بھی ہوتی ہے، پر کر کے پڑھا جاتا ہے صاد کو۔ اس کے بعد ہے دال، ضاد۔ دال کی آواز باریک اور سخت ہوتی ہے، جبکہ ضاد کی آواز پر لیکن نرم ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق تھا حروف میں، جو کہ جو ہے وہ مخارج کی ادائیگی کے لیے میرے خیال سے تو ضرور مدد ہوگی اس میں، اس سے تو انشاءاللہ دعا ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ جو حرکات ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کو ہم اچھی طرح سے پہچانیں، اور پھر ان کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہم پڑھ لیں۔ جیسے زبر زیر پیش ہیں، دو زبر دو پیش، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان تینوں حرکات کو ہم پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز جو حروف مدہ وغیرہ، حروف لین وغیرہ اس طرح سے ہم لے کر چلیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں ضرور آپ اس جو ہے وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں، اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ ضرور آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ہماری ادنا سی کوشش کیسی لگی، آیا اس کے اندر کوئی کمی ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی کمی ہے تو اس کو کیسے دور کریں، اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو اور مزید بہتر کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ قرآن پاک کی جو ہے تعلیم میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی معافی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلطی اور اس کمی بیشی کو درگزر فرمائے، اور ہمیں اپنی خامیاں اور اپنی کمیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اگر کوئی ایسی جو ہے وہ کمی بیشی ہو گئی ہو تو ضرور اس کی ہمیں نشاندہی کروائیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بہتر یہ تھا کہ آپ اس طرح سے اس کو بیان کرتے، یا بہتر یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو اس طرح سے ادا کرتے، یا یہ بالکل ہے ہی نہیں بلکہ اس طرح سے اس کی ادائیگی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں شامل بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے جو ہے وہ چینل پر آئے، آپ نے وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔